السلام علیکم پری 9 کلاس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم نے لیکچر آج کا کرنا ہے، وہ ہے چیپٹر نمبر 2 برٹش پالیسیز آفٹر 1857 کے نیکسٹ ریڈنگ ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. ہم ایڈمنسٹریشن پالیسیز والا ہم نے لاسٹ ویڈنسڈے پڑھا تھا، جس میں کمیونیکیشن نیٹ ورک ہم نے کچھ پڑھا تھا، کچھ ہمارا رہتا تھا. کمیونیکیشن نیٹ ورک بچے یہ تھا کہ آپس میں رابطے قائم کرنے کے لیے، کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، تاکہ جو 1857 میں بغاوت ہوئی تھی اس کو روکنے کے لیے بر وقت کوئی نہ کوئی کسی قسم کے اقدامات کیے جا سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے بہت سے کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز کی، جن کے اندر ریلوے آتی ہے، ٹیلی فونک رابطہ آتا ہے، ٹیلی گرام آتا ہے، اور بھی بہت سے کمیونیکیشن نیٹ ورک یوز کیے گئے. نیکسٹ بچے آتے ہیں سوشل پالیسیز. سوشل پالیسیز بنائی گئیں جس کے اندر جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، جو وہاں کے رہنے والے مقامی لوگ تھے، مقامی لوگوں کو بچے وہاں کے بہت سی ایکٹیویٹیز سے روکا جانے لگا. یہاں تک کہ جو آرمی ملٹری سروس تھی ان کو بھی جو ہے وہ سول سروسز سے روکا جانے لگا. ان کو جو ہے وہ پارکس، ہوٹل اور کلبز میں، ریلوے کمپارٹمنٹ میں آنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کے علاوہ جو برٹش آرمی تھی، انہوں نے تعلقات قائم کیے وہاں کے جو مقامی لینڈ لارڈ تھے ان کے ساتھ، تاکہ یہاں پر ان کو رہنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے. اس کے علاوہ بچے جو سوشل ایکٹیویٹیز میں سے آرٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی، کیونکہ وہ لوگوں کو اس کے ذریعے اجاگر کر رہے تھے. لائک ایز ڈرامہ ہو گیا، ملی نغمے ہو گئے، ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ یہ لوگوں کو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ان کے قریب کے ڈرامے دکھا کے لوگوں میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے. نیکسٹ آتا ہے بچے ریسٹرکشن اینڈ فریڈم آف پریس. پریس کے اوپر بھی جو ہے وہ ریسٹرکشن لگائی گئی، ان کو آزادی صحافت سے روکا گیا، کیونکہ وہ جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف خبریں چھاپنا، جو وہاں کے انڈین صحافی تھے وہ انگریزوں کے خلاف خبریں چھاپتے تھے، جس سے جو ہے وہ بغاوت مزید ہوا پکڑتی تھی. تو انہوں نے صحافیوں کے اوپر اور صحافت کے اوپر بھی پابندیاں لگانی شروع کی. اکنامک پالیسیز بنائی گئیں. اکنامک پالیسیز میں بچے کاروبار کس طرح سے کیا جائے گا، تجارت کن لوگوں کے ساتھ کی جائے گی، ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی، وہ ساری ان پالیسیز کے اندر طے کی گئی تھیں. اس کے بعد آتا ہے بچے لیبر لیجسلیچر. لیبر لیجسلیچر کا مطلب بچے لیبر اصلاحات. ان قانون سازی کی گئی مزدوروں کے لیے، کہ ان کے لیے قانون بنایا گیا. پہلے جہاں مزدور جو ہے وہ زیادہ دیر کام کرتے تھے، وہاں پھر ان کا ٹائم کم کیا گیا اور ان کی آمدن بڑھائی گئی. اس میں پہلی جو اصلاحات میں پہلی جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ اس کو کم، اس کی ایج کی گئی 7 سے 14 سے کم کر دی گئی، اور جو وقت بھی تھا وہ بھی ان کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے ہوں گے ایک دن میں کام کرنے کے. اس کے بعد بچے آتی ہے ایجوکیشن پالیسی. ایجوکیشن پالیسی بھی کیونکہ وہاں پر اب جو مقامی وہاں کے لوگ تھے ان کو انگلش ایجوکیشن دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تاکہ وہ دوبارہ بغاوت نہ کر سکے. انہیں برٹش نالج بتانا شروع کیا، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو پڑھے لکھے لوگوں میں شامل کیا گیا. اس سے پہلے جو لٹریسی ریٹ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے تک، لاہور میں جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 80% تھا، یعنی کہ 80% لوگ جو تھے وہ لکھ سکتے تھے. لٹریسی ریٹ کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں. تو اس کے بعد بچے وہاں کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایک برٹش تھامس بیبنگٹن میکلوئے جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کیا، اور اس کو ایجوکیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا کمیٹی کا، تاکہ وہ وہاں کے جو بورڈ ہیں ان کو سب کو ارینج کر کے وہاں کی ایجوکیشن پالیسی بہتر کر سکے. اب اس کی جو پالیسی کے اندر جو پوائنٹس شامل تھے وہ کیا، میکولائے نے بچے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو کلاسز میں ڈیوائڈ کرنا شروع کیا، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس. اس نے جو ہے وہ ان کو کلاسز میں ڈیوائڈ کر کے ان کو ویسٹرن ایجوکیشن دینی شروع کی، اور وہاں کی جو اسلامک اور ہیریٹیج جو ان کی ثقافتی تعلیم تھی، جو اسلامک تعلیم تھی، جو ان کی مقامی تعلیم تھی، اس کو ختم کیا، اور ایک ویسٹرن جو نالج ہے ان کو وہاں پر شامل کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ ایک کلاس گیپ سٹارٹ کروایا. بچے اس نے اس کام کے لیے کچھ انڈین جو ہے وہ ان کو بھی بورڈ کا ممبر بنایا، تاکہ کوئی بھی اس کے خلاف
بغاوت نہ کر سکے اور جو بات ہم کریں وہ انڈینز کو اس کے اوپر جو بورڈ کے ممبر تھے ان کو اس کے اوپر راضی کیا جائے اور اس سسٹم کو اچھے سے چلایا جا سکے۔ نیکسٹ بچے اس چیپٹر کا بک ورک ہے جس میں فلنگ دی بلینک ہے۔ نمبر 1 ان ڈیش دا کونسل آف ایجوکیشن واز فارم 1842 میں کونسل آف ایجوکیشن بنائی گئی۔ ڈیش پریزنٹڈ اے پرپوزل فار دا ایڈوانس آف انگلش ان 1835 میں کس نے جو ہے وہ پرپوزل دیا؟ میکولائے نے۔ The East India Company Education Board found out the literacy rate in Lahore and its suburbs was 80%. کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایجوکیشن بورڈ نے اس بات کا پتہ لگایا کہ اس وقت لاہور میں لٹریسی ریٹ 80% تھا۔ آفٹر 1857 ڈیش ور کمپلیٹلی ریپریسڈ، جن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا 1857 کے بعد وہ مسلمس تھے۔ دا ورنیکولر ایکٹ واز پاسڈ ان ڈیش، ورنیکولر ایکٹ پاس کیا گیا بچے، یہ ورنیکولر ایکٹ جو ہے یہ لیبر ایکٹ تھا جس کو پاس کیا گیا تھا 1878 میں۔ یہ بچے آپ کا بک ورک ہے، اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ نے مجھ سے